السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے ضمن میں جن احادیث مبارکہ کی ہم تشریحات پڑھ رہے ہیں، اگلی روایت جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے، ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام، اور اس جنت کی کیفیت، اس جنت کے اس درخت کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے سائے میں سوار 100 برس چلے گا اور وہ طے نہ کر سکے گا، اور تم میں سے ایک کی کمان کی جگہ جنت میں اس سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوگا۔ اب یہ جو درخت ہے، یہ جو شجرہ ہے، یہ طوبہ ہے، اس کا نام طوبہ آتا ہے۔ اس کی کیفیت کے متعلق شاید پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہو کہ اس کے ہر پتے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سائے سے مراد اس کے نیچے کا ایریا، وہاں کا علاقہ ہے، یا تجلی الہی، اور وہاں کی نورانیت اس کا سایہ ہوگا، یا خود اس درخت کا نور۔ دھوپ اور روشنی کو بھی ظل کہتے ہیں ویسے تو، غرض یہ کہ یہ سورج والا سایہ یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ جنت میں سورج ہے ہی نہیں، سو اس سے مراد اتنا عرصہ ہے کہ اگر وہاں دن رات مہینے و سال ہوتے تو 100 سال لگتے۔ اور یہ جو روایت میں کمان کا لفظ آتا ہے نا، قوس، تو اس سے بھی مراد وہی ہے کہ جب پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو اکیلا آدمی سرائے میں جگہ گھیرنے کے لیے اپنی کمان رکھ دیتا تھا، تو جنت میں اتنی تھوڑی سی جگہ بھی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگلی روایت یہ بھی متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا، یعنی کہ ہولو ہوگا وہ موتی، اور اس کی چوڑائی، اور ایک روایت میں اس کی لمبائی کا ذکر ہے، بہرحال وہ 60 میل آتی ہے، اور اس کے ہر گوشے میں اس کے گھر والے ہوں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے، اتنا فاصلہ ہوگا۔ اس کی تفصیلات بھی بتاتا ہوں۔ جن پر مومن گشت کرے گا، اور اس کے 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور سامان چاندی کے ہوں گے، اور 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور سامان سونے کے ہوں گے۔ وہاں کی ہر چیز اور قوم اور رب تعالی کو دیکھنے کے درمیان صرف کبریائی کی چادر ہوگی، رب کی ذات پر جنت عدن میں۔ اب اس کے جو پوائنٹس ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، اس کی لمبائی جو 60 میل آتا ہے، تو اندازہ لگائیں کہ اگر وہ موتی دنیا میں آ جائے تو اس کی کیا قیمت ہوگی۔ یہاں تو آدھے ماشے کا ایک سچا موتی کئی ہزاروں کا ملتا ہے، تو وہاں تو 60 میل چوڑا، 60 میل لمبا ایک موتی، اس کا ڈائیمیٹر ہے 60 مائلز۔ پھر اس کی صفائی، اس کی چمک، اس کی دمک وہ کیسی ہوگی، ہم اس کا دنیا میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ہر گوشے میں اس کے گھر والے ہوں گے کہ دوسرے کو دیکھ نہ سکیں گے، یعنی اس موتی کے مکان کے چاروں گوشے میں اس کے مختلف گھر والے آباد ہوں گے، کہیں اپنی دنیاوی بیوی بچے، کہیں وہ دنیاوی عورتیں جن کے خاوند کافر ہو کے مرے اور ان کے نکاح میں دی گئیں، کہیں وہ کنواری لڑکیاں جو دنیا میں بغیر شادی فوت ہو گئیں، کہیں حوریں، کہیں خدام، ان کے علاوہ اور ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے، اتنا فاصلہ ہوگا۔ جنتی مومن کی نگاہ بہت دور سے دیکھے گی، بلکہ ان جگہوں میں عمارتیں مختلف ہوں گی، کوٹھیاں، بنگلے۔ خیال رہے کہ جنت میں پردہ ہوگا۔ رب فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام، اسی طرح فرماتا ہے قاصرات الطرف، تو اسی لیے جہاں حیا کا اور پردے کا، نگاہوں کا جھکے رہنے کا ذکر ہے، تو یعنی کہ یہاں پر جو لوگ ہوں گے
پردہ اس لیے نہیں کہ وہاں فاسق و فاجر ہوں گے، بلکہ پردہ اس لیے کہ یہ شرم و حیا کا تقاضا ہے. بے پردگی میں بے شرمی ہے. ہاں دوزخ میں پردہ نہیں ہے، وہاں پر پردہ نہیں ہے لوگوں کے درمیان، لیکن جنت میں پردہ ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بیویاں کسی کی دعوت کریں تو کیا ہمیں نہیں بلائیں گی؟ میں کہ نہیں، آپ کو نہیں بلائیں گی. آپ کو کیوں بلائیں گی غیر محرموں کی دعوت میں؟ اپنی سہیلیوں کو اگر وہ دعوت دے، یا صحابیات کو اگر دعوت دے، یا خواتین کو کسی دعوت دے، تو آپ کو کیوں بلائے گی اگر آپ کا ان سے پردہ ہوتا ہے؟ آپ کو تو نہیں بلائے گی. یہ کوئی دنیا تھوڑی ہے، اس کا اپنا محل ہے، اس کا اپنا گھر ہے. وہ جو مرضی چاہے کرے اپنے وقت میں، آپ جیسے اپنے وقت میں جو مرضی چاہے کرے. وہ پابند تو نہیں ہے. دنیا والا معاملہ تو وہاں ہے نہیں. اس کا اپنا گھر ہے، اس کا اپنا محل ہے، اپنی کوٹھی ہے، اپنے خدام ہے. تو اسی لیے جو ہے وہاں پر جو ہے، جیسے دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، بعض خواتین اونلی پارٹیز بھی ہوتی ہیں، مرد حضرات اس پہ نہیں ہوتے. خواتین اونلی جلوس ہوتے ہیں، خواتین اونلی درس ہوتے ہیں. تو وہی حال ہے کہ وہاں پر غیر محرم جو ہے اس سے آپ کا کوئی کسی بھی قسم کا ٹاکرا ہوگا بھی نہیں، اور خیال بھی نہیں آئے گا. لوگ کہتے خیال بھی نہیں آئے گا. خیال رہے نا کہ جنت کیا ہے یہ سمجھیں پہلے، پھر اس کے بعد بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، پھر یہ بھی آتا ہے روایت میں، اسی روایت میں، کہ جن پر مومن گشت کرے گا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ مومن کبھی اپنے اس گھر میں جائے گا، کبھی اس گھر میں، اسے سواری کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کوئی دیر لگے گی. وہ آن کی آن میں ہر جگہ پہنچ جائے گا، ہر گھر میں گشت لگائے گا. اسی طرح جو اگلی بات اس میں آتی ہے، اور اس کے 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور سامان چاندی کے ہوں گے. تو خیال رہے کہ جنت پوری جنت کو بھی کہتے ہیں، اور وہاں کے ہر باغ کو بھی دوسرے باغ سے یہ تسنیہ بھی ہوتی ہے، جمع بھی، مگر پہلے معنی سے ہمیشہ واحد ہی آتی ہے. جیسے زمین، پورے روئے زمین کو بھی کہتے ہیں، اور زمین کے حصوں کو بھی، یعنی کہ یہ میری زمین ہے، یہ تیری زمین ہے، گھر کی زمین ہے، اس کو بھی زمین کہتے ہیں. تو زمین کے حصوں کو بھی، یعنی جنتی کو 4 باغ ملیں گے. 2 باغ وہ جن کے در و دیوار، برتن، سامان وغیرہ سب چاندی کے ہوں گے، اور 2 وہ جن کی ہر چیز سونے کی ہوگی. تو اس لیے کہا، اور 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور سامان سونے کے ہوں گے. خیال رہے کہ جیسے دنیا کے پھلوں کو جنت کے پھلوں سے کوئی نسبت نہیں، صرف نام ایک جیسے ہیں، اسی طرح دنیا کے سونے چاندی کو جنت کے سونے چاندی سے کوئی نسبت نہیں، بس نام ایک جیسے. وہاں کا تو ایک ذرہ یہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ افضل ہے، خالص ہے بالکل. اسی طرح اس روایت میں جو آتا ہے کہ وہاں کی ہر چیز اور قوم اور رب تعالیٰ کو دیکھنے کے درمیان صرف کبریائی کی چادر ہوگی. تو اس کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ اس کا تعلق دیدار الہی سے ہے، جس سے متعلق میں آپ کو کافی دروس دے چکا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور معاملہ جب آگے چلے گا، پھر ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی پوری کرنی ہے، اس میں سے 1-2 درس اور رہ گئے ہیں جنت سے متعلق، دیدار الہی سے متعلق، وہ دیکھ لیں گے، اس میں بھی کچھ آپ کو ہو جائے گا. تو یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ کبریائی کی چادر دیدار کرانے کے لیے ہوگی، نہ کہ آڑ کے لیے. جیسے سورج پر بخارات کی چادر ہو تو بخوبی دیکھ لیا جاتا ہے، اگر یہ چادر نہ ہو تو کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا. اچھا، جو آخری نقطہ اس روایت میں آتا ہے وہ رب کی ذات پر جنت عدن میں یہ جو جملہ آتا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے تو ظاہر یہ ہے کہ یہاں جنت عدن لغوی معنی میں، یعنی پوری جنت، کیونکہ ساری جنت دائمی قیام کی جگہ ہے، یعنی دیدار الہی جنت ہی میں نصیب ہوگا قیامت میں. تو وہاں کی دیدار کی نوعیت اور ہوگی، لیکن جنت کے دیدار کی نوعیت اور ہوگی. اب اگلی روایت جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں. اب یہ دیکھیں، مختلف درجات کا ذکر ہے. حفاظ قرآن کے لیے وہ جو ہر آیت پہ ایک درجہ ہے، پھر ایک درجہ جو ہے اس کے اندر پھر کئی مدارج ہیں. اسی طرح جنت کے کئی دروازے بڑے ہیں، کئی دروازے اندر چھوٹے ہیں. پھر جن 100 منزلوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اس سے مراد کثرت منازل بھی ہو سکتا ہے،
تو بہرحال 100 منزلیں ہیں، اور ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان. تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جنت کی منزلوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو اس روایت میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ صحابہ کرام جیسے حضور نے فرمایا کہ جیسے تم زمین پہ کھڑے ستاروں کو دیکھتے ہو، ایسے جنتوں میں ایک دوسرے کے فاصلے ہوں گے، درجات ہوں گے. تو درمیان کتنا 100 منزلیں ہیں، اور ہر منزل کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین. اور فردوس اعلیٰ، یہ فردوس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا، لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں افضل جنت، اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ تو جنت الفردوس اعلیٰ جنت ہے. اس لیے حضور نے کہا، فرمایا کہ اپنے رب سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. تو یہاں سے 4 نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہوتا ہے. تو تم جب بھی اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اب اس کے اندر جو کچھ نکات ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اب تک یہ جو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بلڈنگز ہوتی ہیں، گھر ہوتے ہیں، مختلف قسم کی عمارتیں ہوتی ہیں، ان میں منزلیں، 1 لیول، 2 لیول، 1 فلور، 2 فلور، یہ معاملہ ہوتا ہے. وہ منزلیں آپ دیکھیں، ایک سیڑھی لگاتے ہیں آپ، 1-2 سیڑھیاں لگاتے ہیں، پار ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو اللہ نے معاملہ رکھا ہے کہ ہر جنت جو ہے وہ دوسرے سے اتنے فاصلے پر ہے کہ بندہ جو ہے سوچتا ہے تو صرف یہی اس کی زبان سے نکلتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، بے شک میرا رب بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ 100 منزلوں میں پھر وہ قرآنی آیات کی تقسیم کیسے ہوگی. اور یہاں 100 سے مراد کثیر بھی ہو سکتا ہے کہ عربوں میں یہ قاعدہ بھی تھا. اچھا، اس میں ایک اور نقطہ جو ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ جنت کی 4 نہریں جو جنت الفردوس سے پھوٹتی ہیں، تو شارحین فرماتے ہیں، شارحین حدیث جنہوں نے حدیث کی شرح کی ہے، کہ فردوس میں تمام وہ نعمتیں جمع ہیں جو دوسری جنتوں میں ہیں. ان سب کے علاوہ اور بھی نعمتیں. اس طبقے میں خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سے جنت کی 4 نہریں، یعنی کہ پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور شراب طہور کی نہر، یہ 4 نہریں جاری ہیں. سب نہروں کا سر چشمہ یہیں سے ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے وہ پھوٹتی ہیں. خیال رہے کہ جنت میں جتنا درجہ اونچا اتنا وہاں آرام زیادہ، اور دوزخ میں جتنا طبقہ نیچا اتنی تکلیف زیادہ. اگلا پوائنٹ جو یہاں پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اور اس کے اوپر عرش ہوتا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ سب سے اونچا طبقہ یہی فردوس ہے جس پر جنت ختم ہے، اس لیے اسی کی طلب کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ حکم سب کو ہے. اور اس کی چھت جب عرش ہے تو یعنی کہ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ جنت الفردوس مانگا کرو. اس لیے اسی روایت میں فرمایا کہ رب تعالیٰ دے گا اپنی مرضی سے، مگر ہم مانگنے میں کمی کیوں کریں. خوب بلند حوصلہ کر کے مانگے. رب کریم کی عطا مانگنے میں آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. جب وہ دینے پر قادر ہے تو اور ہمارا کام مانگنا ہے تو ہمیں مانگنا چاہیے. اگلی روایت جو اس ضمن میں آتی ہے اسے حضرت انس روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے. ان فی الجنت لسوقا یأتونها کل جمعۃ، اور جہاں جنتی ہر جمعے کو آئیں گے تو شمالی ہوا چلے گی، ان کے چہروں، ان کے کپڑوں میں بھر جائے گی، جس سے ان کا حسن و جمال اور بڑھ جائے گا. پھر یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے جو حسن و جمال میں بڑھ چکے ہوں گے. اس پر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے کہ حسن و جمال میں اضافہ کس وجہ سے ہوگا، اس کی تفصیل وہاں ہے، یہاں اختصاراً موجود ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو وہ لوٹیں گے تو ان کا حسن و جمال بھی بڑھ چکا ہوگا. ان سے ان کے گھر والے کہیں گے اللہ کی قسم تم تو ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے. تو یہ کہیں گے رب کی قسم تم لوگ بھی ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بڑھ گئے. تو اب اس میں جو چند نکات آتے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں
تو وہاں یہ جو بازار ہوگا یہ بازار کاروبار کا یا خرید و فروخت کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپس کی ملاقات کا ہوگا، جس کی تفصیلات میں آپ کو علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے دے چکا ہوں. یہی وجہ تھی اس کتاب کے لانے کی. اس کی دروس ابھی اور بھی ہیں. جنت کے دروس مکمل ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر جہنم کے دروس بھی ہیں اس کتاب میں، اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کی تفصیلات کا مقصد یہ تھا کہ بعض روایات جو ہیں وہ مختصراً ہیں، وہ کتاب جو ہے وہ ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے. تو بہرحال یہاں پر آپس کی ملاقات اور رب کے دیدار، پھر وہاں سارے جنتی جمع ہوا کریں گے اور وہاں دیدار جو ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، اور جو مرضی چاہے خرید و فروخت وہ بھی ہوگی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات، صحابہ کرام سے ملاقات، اولیاء کرام سے ملاقات، یہی وہ جگہ ہیں جہاں پر یہ تمام معاملات ہوں گے. اور جمعے سے مراد بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ پورا ہفتہ ہے، اور اسی سے ہفتے بھر کی مقدار مراد ہے کہ جنت میں تو نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ ہفتہ ہے، نہ مہینہ ہے. مرقات میں آتا ہے کہ جنت کے بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل ہوں گے، جسے علماء دین ہی پہچانیں گے. اس افضل وقت کا نام جمعہ ہوگا. جنتی لوگ علماء سے وہ وقت معلوم کر کے اس بازار میں جایا کریں گے. وہاں ان سے رب تعالیٰ فرمائے گا جو چاہو مانگو. یہ لوگ علماء سے پوچھ کر مانگیں گے، لہٰذا علماء کی ضرورت تو آپ کو جنت میں بھی پڑے گی. یہ علماء کا اعزاز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر انہیں یہ امتیاز دے گا کہ ایک ایسا علم انہیں عطا ہوگا جس کے لیے لوگ ان کی طرف ایک دفعہ پھر رجوع کریں گے. بہرحال مرقات میں یہ تفصیلات آتی ہیں. تو گویا جنت میں یہ جمعے کا دن رب کی نعمتوں کی زیادتی کا دن ہوگا، جیسے دنیا میں جمعہ زیادتی عطا کا دن ہے. اس میں ایک نیکی کا ثواب بڑھ کر دیا جاتا ہے. اس کا جو اگلا پوائنٹ ہے کہ شمالی ہوا چلے گی ان کے چہروں، ان کے کپڑوں میں بھر جائے گی، جس سے ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا. تو یعنی تم دنیا میں جس ہوا کو شمالی ہوا کہتے ہو، اتر والی، ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کو، اتر والی ہوا، تو یہ بارش لاتی ہے. وہاں ایسی ہوا چلے گی جو خوشبو، عطر وغیرہ ان کے جسموں سے بھر دے گی. خیال رہے کہ جب ہم مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو داہنے ہاتھ کا رخ شمال ہے. وہاں چونکہ مشرق و مغرب نہ ہوگا لہذا شمال و جنوب بھی نہ ہوگا. اہل عرب بلکہ تمام دنیا والے شمالی ہوا کو بہت مبارک سمجھتے ہیں. اسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں مونسون کے نام سے بھی کہا جاتا ہے کہ بارشیں لاتی ہے. تو مبارک سمجھنے سے مراد اس کے بعد بارانی آتی ہے. ہواؤں کا ایک سسٹم ہے نا دنیا میں. تو بہرحال وہاں پر وہ ایک سمت سے ہوا چلے گی اور وہی سمت سے ہوا چلے گی، اور اس کا معاملہ یہ ہوگا. سمجھانے کے لیے اس طرح فرمایا. شمالی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے، یعنی وہ ایسی ہوا ہوگی جو مبارک ہوگی. جیسے دنیا میں بھی تم نے سرٹن ڈائریکشن سے ہوا چلتی ہے تو تمہیں پتا ہوتا ہے یہ بارش لائے گی. اچھا، اگلا پوائنٹ جو اس روایت میں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں لوٹیں گے، حسن و جمال بڑھ چکا ہوگا. یعنی یہ جنتی جب اس بازار سے اپنے گھر واپس ہوں گے تو ان کا حسن و جمال، ان کی مہک، خوشبو وغیرہ اور بھی زیادہ ہو چکی ہوگی، جس پر ان کے گھر والے یہ کہیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بازار میں صرف مرد جایا کریں گے، عورتیں اپنے گھروں میں رہا کریں گی، تاکہ عورتیں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو. پردہ وہاں بھی ہوگا، مگر عورتوں کو یہاں ہی وہ سب کچھ دے دیا جائے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، اور مرد بازار میں جو کچھ دیکھیں گے وہ ان کو وہاں آتا ہوگا. تو گویا یوں سمجھ لیں، اس کو آج کل سمجھنا بڑا آسان ہے. آپ لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں نا، خواتین تو بہت زیادہ کرنے لگ گئی ہیں آج کل کووڈ کے دنوں میں. تو وہ آن لائن شاپنگ ہوتی ہے، گھر پہ ہوم ڈیلیوری ہو جاتی ہے، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا. اور بعض ممالک میں تو سہولت یہ بھی ہے نا کہ آپ جو ہے ڈیلیوری سروسز جو ہے اس کے چارجز بھی نہیں ہیں، بعض ممالک میں ہوں گے. تو اینی وے دا باٹم لائن از کہ اس کو سمجھنا آج کے دور میں کمپیریٹیولی پہلے زمانے کے آسان ہے کہ گھر سے شاپنگ کیسے ہو جائے گی، اور یہ اب سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور پوائنٹ جو یہاں پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حسن و جمال بڑھ جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے یہ بات کہیں گے. تو یعنی اے بیویوں، ہم تو اس بازار میں جا کر یہ حسن و جمال، خوشبو، مہک، یہ ساری چیزیں لے آئے، تم تو گئی بھی نہیں اور یہ سارا کچھ ہو گیا. تو اس کی تفصیلات
امام سمرقندی رحمت اللہ علیہ جو ہے اپنی کتاب میں لاتے ہیں، جس کو میں پہلے بڑی تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں کہ خواتین کی مجلسیں بھی ہوں گی اور وہ بھی دیدار الہیہ سے مستفید ہوں گی، اور وہ ان کے حسن و جمال میں جو ہے وہ انکریمنٹ ہوگا، اور اس کے بعد یہ خواتین اپنے گھر آئیں گی، جس طرح مرد پھر وہاں سے بازار جائیں گے۔ تو خواتین جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مجلس میں ہوں گی تو وہاں پر ان کی بھی ملاقاتیں ہوں گی، تو اب دونوں کے حسن میں اضافہ ہوگا، دونوں میں خوشبو اور مہک کا اضافہ ہوگا، تو مردوں کے حسن اور مہک میں بھی اضافہ ہوگا اور خواتین کے حسن اور مہک میں بھی اضافہ ہوگا، جس سے بھی جنت میں مصافحہ کیا جائے گا، ہاتھ ملایا جائے گا، تو دونوں طرف خوشبوئیں خوشبوئیں، ہاتھ معطر ہو کر لوٹے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تعالی اس درس کو پھر جاری رکھیں گے اگلی دفعہ۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔